بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد قد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم. معزز و محترم حاضرین کرام، کل کی صحبت میں آپ حضرات نے مدینے کے یہودیوں کی سازش کے متعلق آیت شریفہ کا شان نزول سماعت فرمایا، جس میں یہ بات آپ کو معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد وہاں کی یہودی آبادی سے آپ نے ایک معاہدہ کیا، ایک سمجھوتا کیا، جس کے تحت یہ طے پایا کہ مسلمانوں کی طرفداری وہ نہیں کریں گے اور نہ ہی مسلمانوں پر حملہ کرنے والوں کا وہ لوگ ساتھ دیں گے۔ اس کے تحت وہ بات رہی اور عمل ہوتا رہا۔ بدر کے معرکے کے بعد احد کا جو معرکہ ہوا، اس میں مسلمانوں کو جو وقتی طور پر شکست ہوئی، جس سے ان کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے اندرونی طور پر مکے والوں سے رابطہ قائم کر لیا، اور وہاں جا کر جو بھی واقعہ ہوا کل میں نے عرض کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے، شان نزول ہے، اور آیت شریفہ کا مفہوم اور ترجمہ بھی یہی ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر۔ یعنی ان لوگوں کو اللہ نے کتاب دی اور پیغمبروں کی اولاد میں سے انہیں پیدا کیا، مگر وہ لوگ پیغمبروں کو چھوڑ کر انہوں نے کفار سے رشتہ جب قائم کیا تو ان پر اللہ کا عذاب یہ آیا کہ وہ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکانے لگے۔ تو ان آیات سے فی زماننا ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، یعنی ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ قرآن کریم اپنی جگہ احکامات دیتا ہے، اپنی جگہ واقعات بیان کرتا ہے، اپنی جگہ اسرار و رموز بیان کرتا ہے۔ جہاں واقعات بیان کرتا ہے، احکامات کی جہاں بات آ جاتی ہے، وہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کرو یا مت کرو کی بات ہے۔ روزہ رکھو، جھوٹ مت بولو، تو اس میں یہ کرو یا نہ کرو کی بات ہو گئی، عمل ہو گیا۔ اسرار و رموز ہیں، ان حقائق کو جاننے کی فکر کرنا چاہیے، یہ ایک درس ملا۔ ان واقعات کا جو بیان ہے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا، ہمارے لیے کیا پیغام؟ اس لیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے، ہم سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کی طرف مفسرین کرام نے نوٹ کیا ہے اور اس کی طرف ہماری توجہ لگائی ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کافر اور مشرک یہ دونوں وعدے کے پابند ہیں۔ وعدہ ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ لاکھ قسمیں کھائیں،
ये लाख वादे करें, ये लाख समझौता करें, इस समझौते की इनके पास कोई अहमियत नहीं है जब हुजूर से समझौता करके ये लोग निभा नहीं पाए तो तुम्हारे से समझौता करके क्या निभा सकते हैं। इसलिए किसी काफिर और मुशरिक, यहूदी और नसरानी पर मुसलमान को क्या नहीं होना चाहिए, एतमाद और एतबार नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, इस आयत से ये सबक मिला कि कुफ्फार मुशरिक ये दोनों किधर हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का में हैं, यहूद मदीना के थे, उनमें दरमियान में नसारा भी हैं। तो ये बुत परस्त थे, ये काफिर भी थे और बुत परस्त भी थे, और वो लोग साहिबे किताब भी थे और मुशरिक भी थे। साहिबे किताब थे और मुशरिक थे, और ये लोग साहिबे किताब नहीं थे, कुफ्र भी करते थे और शिर्क भी करते थे। कौन? मक्के वाले, और जिनको किताब नहीं मिली है वो कौमें, आज तक भी क़यामत तक जिनको किताब नहीं मिली, जिनको पैगंबर नहीं मिले, वो लोग कुफ्र भी करते हैं और मुशरिकीन में भी शायद शिर्क भी करते हैं। और जिनको किताबें मिल गई, जैसे यहूदो नसारा, उनको किताबें मिली अल्लाह की तरफ से, पैगंबर आए उनके अंदर, इसके बावजूद वो क्या करते हैं, शिर्क करते हैं। जैसे वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते थे कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, माअल्लाह। वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा कहते थे मसीह अल्लाह के बेटे हैं। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा बोलते थे, नसारा हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बोलते थे। बाद लोग अल्लाह की बीवी मरियम को साबित करते थे, बयान करते थे, माअज़ल्लाह, समझे। तो और बाद लोग तीन खुदा बताते थे, तसलीस के वो कायल थे। एक खुदा अल्लाह है, एक खुदा जो है बीवी मरियम है, और एक खुदा ईसा है, माअज़ल्लाह। इस किस्म की बातें करते थे। तो इस एतबार से वो क्या हुए, मुशरिक। इस एतबार से वो मुशरिक हुए। तो ये साहिबे किताब होकर भी क्या था इनके पास, शिर्क। वो किताब वाले नहीं थे, कुफ्र करते थे, और साथ में क्या थे, मुशरिक, शिर्क भी करते थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस आयत से पैगाम दिया जा रहा है कि मुशरिक और काफिर एक ही है। मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जब वक्त आ जाता है तो वो सब एक हो जाता है, किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता। आज के दौर में भी आप देख सकते हैं कि अमेरिका की क्या पॉलिसी है, अक़वाम मुत्तहिदा की क्या पॉलिसी है, इसराइल की क्या पॉलिसी है, समझे। और किस तरह, और ये मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जो बहुत जल्द लोगों की बातों में आ जाती है। मुसलमान बहुत फिरासत वाला है, फिरासत वाला भी है और जज्बे वाला भी है। तो इसके जज्बे में यह हाल होता है कि लोगों से जल्दी मुतासिर हो जाता है। तो कुरान ऐसे वाकयात बयान करके बेदार कर रहा है, खबरदार खबरदार, तुम मुंतशिर ना होना, तुम्हारे खिलाफ साजिश होती है और सब एक हो जाते हैं। ना यहूदी उस वक्त यहूदी रहता है, ना नसरानी उस वक्त नसरानी रहता है, ना धोती उस वक्त धोती रहता है, सब एक। जिसको बड़े प्यारे अंदाज एक शायर ने कहा, कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है, कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है, कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है, मुसलमान के करीब क्यों नहीं होता, ये मतलब है उस मिसरे का। तो बहरहाल ये कहना था कि दूसरी बात क्या है, मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ तमाम कौमें क्या है, अल कुफ्रु मिल्लतुम वाहिदा, कुफ्र जो है एक ही मिल्लत है, एक ही कौम है। मिल्लत बोलते हैं यहाँ कौम को। मिल्लत जब इस्लाम की तरफ आती है तो उम्मत के माने में आ जाती है, जब मिल्लत कुफ्र की तरफ जाती है तो कौम की तरफ चली जाती है। जब ये बात मालूम हुई तो फिर याद रखिए, ये लोग गए वहां, सब कुछ हुआ,
जमात लेकर के आए, जैसा कि कल आपने सुना, खंदक खोदी गई, उन्होंने मुहासरा कर लिया था, और वहां क्या हुआ, ठंडी हवा चली, जिसकी वजह से वो सब क्या हो गए, भाग गए। जंगे खंदक के मौके पर लड़ने का मौका नहीं, खंदक खोद कर रास्ते को कंट्रोल कर लिए, एक तेज ठंडी हवा कुदरत से आई और वो भाग गए। तो यहाँ ये फरमाया जा रहा है इस आयत की रोशनी में, मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूब बंदों के खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं उन पर अल्लाह का अज़ाब आता है। जैसा कि हदीस कुदसी में भी है, मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हक़, जो मेरे वली को, मेरे दोस्त को तकलीफ पहुंचाता है, मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। तो इस खंदक के मौके पर पेट को बांधने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है, पत्थर, पेट पर पत्थर बांध करके खंदक खोद रहे हैं, हथियारात नहीं है, वो लैस हो करके मुहासरा कर लिए हैं, समझे, चारों तरफ से खड़े हो गए। ऐसे में अल्लाह की मदद कैसे आई, ठंडी हवा आई और उन्हें, समझे, बर्दाश्त नहीं हो सका और वहां से वो भाग गए। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों के हक में गैबी मदद और नुसरत फरमाता है। मुसलमानों का हामी और नासिर, मुसलमानों का मददगार अल्लाह है, वो हमेशा से है और हमेशा है, उसके सिवा कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। शर्त यह है अल्लाह के बनो, अल्लाह हमारा है, अल्लाह के बनो, अल्लाह हमारा है। अल्लाह से दूर होकर गैरों की तरफ नजर करते हैं तो गैरों की तरफ नजर करने की सजा भुगतनी पड़ेगी, गैरों की तरफ नजर करने की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो मालूम है इंसान को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह वालों के खिलाफ अदावत और दुश्मनी करने का नतीजा क्या है, वो कुफ्र की हालत में पहुंच जाते हैं। अल्लाह वालों की गुस्ताखी करने वालों का नतीजा क्या है, कहां तक पहुंच जाते, कुफ्र की हालत में, काफिर मरते। एक बात ये मालूम हुई, मजीद एक बात और ये मालूम हुई कि ईमान के बगैर, ईमान के बगैर और हुजूर से मुंह मोड़कर आदमी काबे में भी चला जाए, जमजम पी ले और नहा ले, हाजियों की खिदमत करता रहे, मक्के में रह जाए, मक्के के काबे के अंदर बैठ जाए, कुछ फायदा नहीं देता। क्यों? उसके पास क्या नहीं है, ईमान नहीं है और दामने मुस्तफा नहीं है। दामने मुस्तफा के बगैर काबे में भी चला जाए तो कुछ फायदा नहीं, और दामने मुस्तफा के साथ काबे से दूर भी है तो वो काबे के करीब है। तो शर्त क्या है, काबे वाला बनना, काबे के खालिक का बंदा बनना। इसके लिए शर्त क्या, ईमान, और ईमान के लिए दामने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मक्के के कुफ्फार का अमल अच्छा था कि नहीं था? हाजियों को पानी पिलाना, हाजियों की खिदमत करना, काबे की सफाई करना, यह अच्छा अमल है कि अच्छा अमल नहीं है? अच्छा अमल है, मगर खुदा की नजर में यह अच्छा अमल नहीं है, इसलिए कि निस्बत रसूल से नहीं है। उस जमाने के कुफ्फार और मुशरिकीन का नबी से मुंह मोड़कर काबे की खिदमत करना, जमजम पिलाना, हाजियों की खिदमत करना कोई मकाम नहीं रखता। आज भी लोग बार बार उम्रे को जाएं, बार बार हज को जाएं, बार बार बोल फिरते रहें, मगर उनके हाथ में दामन मुस्तफा नहीं है और उनके दिलों में हुब्बे रसूल नहीं है, तो उन मुशरिकीन की तरह ही हैं जैसे वहां रहकर खिदमत करते थे। फर्क ये है कि वो वहां रहकर करते थे, ये यहां से टूर ले जाकर के करते। फर्क, बात समझ में आ गई? इस आयत से ये पैगाम मिला, यानी हमारे लिए क्या सबक है, क्या पैगाम है, इस पर भी नजर रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है
کہ اب بیچارے وہ مکے والے لوگ کیا تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے اپنی جگہ، مگر ان پڑھ. کیا تھے؟ ان پڑھ. ان پڑھ کے مائنڈ کو گھمانے کے لیے، جو ان پڑھ ہے اس کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے کون آئے تھے؟ یہودی آئے تھے. اور یہودیوں میں کون؟ کعب ابن اشرف. جیسا کہ کل آپ نے سنا، کعب ابن اشرف یہودیوں کا بڑا عالم، وہ آیا تھا 70 یہودیوں کو لے کر مکے کے جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کا دماغ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیرنے کے لیے وہ آیا تھا. اس کے بغیر یہودی آ جاتے تو کچھ کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ بھی ان پڑھ. مگر آیا کون ساتھ میں؟ عالم. تو اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں عالم بگڑ جاتا ہے تو وہی شیطان. عالم بگڑ جاتا ہے تو وہی شیطان ہے. تو عالم ربانی ہونا چاہیے، عالم حقانی ہونا چاہیے. حقانی معلوم نہیں، عالم حقانی مطلب حق بات بولنے والا، سچ بات بولنے والا. عالم باعمل، عالم ربانی یہی ہے جو ہدایت کا کام کرتا ہے. عالم سو، عالم ناحق، جس کا علم اسے فائدہ نہیں دیتا ہے. عالم وہ ہے جس کا علم عالم کو فائدہ دے اور اس فائدے سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، وہ عالم ہے. پڑھ کے دستار باندھ لے کر آ گیا، سرٹیفکیٹ دیوار پہ لگا دی، یہ عالم نہیں ہے، اس کو عالم نہیں بولتے. عالم وہ ہے جس کا علم اس کے اندر اتر جائے اور اس کو فائدہ دے. وہ اتنا فائدہ لے کہ اس سے ملنے والا جو ہوتا ہے وہ فائدہ پائے. جیسا ایک درخت ہے، ایک درخت ہے، بیج ڈال دیا گیا، پیڑ بنا جی، پھر درخت بنا، پتے ہوئے، پھول ہوئے، اس کے اندر کیا ہوا؟ پھل نکل آئے. سمجھے؟ تو درخت وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے، یا نہیں تو سایہ بنے یا نہیں تو میوہ دے. اگر میوہ بھی نہیں دیتا ہے اور سایہ بھی نہیں دیتا ہے اور سوکھا درخت کھڑا ہے، یہ درخت کس کام کا ہے؟ کیا کام ہے اس کا؟ کام نہیں اس کا، جلانے کے لائق ہے. سمجھے؟ جس سے فائدہ نہیں پہنچتا ہے وہ درخت جلانے کے لائق ہے. تو جس عالم سے امت کو فائدہ نہ پہنچے، جس عالم سے اس کو خود فائدہ نہ پہنچے، تو اس عالم کو زمین پر رہنے کے بجائے زمین میں دفن کر دینا چاہیے. سمجھے؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ کعب ابن اشرف عالم تھا، اس نے آ کر مکے والوں کو کیا کیا؟ بہکایا. تو عالم گمراہ ہو جاتا ہے تو اکیلا گمراہ نہیں ہوتا، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. عالم جب ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے تو اکیلا نور نہیں لیتا بلکہ سب کو منور کرتا ہے. سمجھے؟ روشنی دوسروں کو روشن کرنے کے لیے، ظلمت دوسروں کو اندھیرے میں ڈالنے کے لیے. تو عالم ربانی نور کی طرح ہے، عالم ظلمانی اندھیرے کی طرح ہے. اندھیرے میں تمیز نہیں ہے، نور میں ہر قسم کی تمیز ہے. تو عالم نورانی جب میدان میں آتا ہے تو نور کی شعائیں پھیلا دیتا ہے. تو معلوم ہوا بے عمل عالم، گمراہ کرنے والا عالم کون؟ شیطان. مرغ ملنے میں جا کر، کشمور میں جا کر، ادھر ادھر جا کر دیکھنا نہیں ہے. شیطان کو رسول اللہ سے بھٹکایا شیطان، اللہ سے دور کیا شیطان، بخالت کی تعلیم دیا شیطان، کنجوس بنایا شیطان. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرہ. سمجھے؟ تو معلوم ہوا عالم کے بھیس میں شیطان ہے اور اس سے کیا ملتی ہے؟ گمراہی ملتی. پھر اس کے بعد چلیے بڑی پیاری بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ حضور ایمان کی جان ہے. حضور ایمان کی جان ہے اور عمل کی بھی جان ہے. جہاں حضور کی محبت نہیں ہے وہ ایمان بے جان ہے، کھوکھلا ہے، وہ عمل بیکار ہے، وہ عمل بیکار ہے.
یہ سارے اعمال کس پر نربھر کرتے ہیں؟ حضور کی محبت پر، حضور کے عشق اور محبت پر۔ ایمان جان ہے، ایمان کی جان ہے محمد رسول اللہ، اور اعمال جو ہے اس ایمان کا جسم ہے۔ ایمان کا جسم اعمال ہے، اور اعمال کے جسم کی جان ایمان ہے، اور ایمان کی جان حب رسول ہے۔ بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرداب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان نہیں ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو جان کے بغیر یہ کیا ہے؟ ڈھانچہ۔ یہ کیا ہے؟ ڈھانچہ۔ یہ جسم کب بنتا ہے؟ یہ جسم کب ہے؟ جان ہے تو جسم ہے، جان نہیں ہے تو جسد ہے۔ جان نکل گئی تو جسد ہے۔ جی حضرت جناب نثار احمد صاحب کا انتقال، معاف کرنا، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ نثار احمد صاحب کا انتقال، ایک پوسٹر لگایا۔ نثار احمد صاحب ولی الرحیم عامری کا کل صبح حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، سمجھے؟ اس کے بعد لکھے ان کا جسد خاکی، ان کا جسد خاکی لوگوں کی زیارت کے لیے، سمجھے، ٹینری روڈ کے قبرستان میں رکھا گیا ہے۔ کیا ہے وہ جسد خاکی؟ نثار کی جان نکلنے سے پہلے جسم اور جان ہے، یہ جسم ہے۔ جب جان نکل گئی تو یہ جسم کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جسد، یعنی خاک کا پتلا۔ اس کو آپ کے لفظوں میں زبان میں کیا کہوں میں؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ جان کے بغیر یہ کیا ہے؟ ڈھانچہ، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ ہڈیوں کے ڈھانچے کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ڈاکٹروں کے یہاں لگاتے ہیں، دیکھتے ہی ڈر ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کے یہاں پھر ایک تصویر لگاتے ہیں وہ بتانے کے لیے، وہ دیکھتے کیا ہوتا ہے؟ ڈر لگتا ہے۔ وہ ڈھانچہ اگر ہمارے کو جوں کا تو دکھ جائے کیا حال ہوگا؟ مر جائے گا اسی وقت، سمجھے؟ تو بغیر جان کے جسم جو ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ اسی طرح بغیر حب رسول کے اعمال ہڈیوں کے ڈھانچے کی طرح۔ یہ کیا ہے؟ ڈھانچہ ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اس کے اندر ویلو کب آئی؟ جان کی وجہ سے۔ تو عمل کے اندر جان کب آئی؟ حب رسول کے ذریعے سے۔ تو حب رسول کا پیغام اہل سنت و جماعت کا اعلان ہے، یہی پیغام اہل سنت و جماعت دیتی ہے۔ یاد رکھنا، حضور کی غلامی کے بغیر سارا ایمانیات بیکار، سمجھے؟ حضور کی غلامی کے بغیر اعمال، ڈھانچہ اور ایمانیات کیا ہیں؟ بیکار۔ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، سب پر ایمان ہے، مگر رسول پر ایمان اگر نہیں ہے تو یہ سارے ایمان بیکار، منہ پہ مار دی جائے گی، تیرا ایمان ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ان سب باتوں کا ایمان، اسی لیے ہم تجھے لانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں تجھے میرے محبوب نے بتائے، میرے محبوب بتائیں تب ان پر ایمان لیا۔ تو معلوم یہ ہوا، یاد رکھیے۔ دوسری بات اس آیت کے روشنی میں یہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہودیوں کے پاس کیا تھا؟ علم۔ جی، یہودیوں کے پاس علم، اور مکے کے کفار کے پاس عمل تھا۔ ان کے پاس علم اور ان کے پاس عمل، دونوں چیزیں چاہیے۔ لوگ چاہتے ہیں علم بھی ہو اور علم و عمل، علم و عمل، علم بھی ہونا چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں تھی ان کے پاس۔ یہودیوں کے پاس کیا تھا؟ علم تھا، اور وہ پیغمبروں کی اولاد تھے، ان میں پیغمبر آئے، 40 پیغمبر یہودیوں میں سے آئے، اور پیغمبروں کو قتل کرنے کی سزا نبوت ان میں سے چھین لی۔ سمجھے؟ یہ امت محمدیہ کی شان ہے کہ یہ پیغمبروں کے ایسا پیغمبر دے دیا اور اس پیغمبر کا ایسا امتی بنا دیا کہ اللہ نے اس بات کو ظاہر کر دیا، میرے محبوب کی امت وہ ہے جو نبی کو قتل کرنا تو دور کی بات، نبی کے تعلق سے گستاخی کا ایک لفظ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے میرے محبوب کی امت۔ اس امت، یہ بڑی امانت دار امت ہے، اسی لیے اس کو قرآن دے دیا۔ اسی لیے کیا دیا اس کو؟ قرآن دے دیا۔ یہ قرآن تمہارے لیے ہے۔ اللہ کے علم میں ہماری شان ہے،
تو اس نے اپنے علم سے ثابت کر دیا کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہے، تم قرآن یاد رکھنے والے ہو، قرآن بدلنے والے نہیں، قرآن کو بدلنے والی قوم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں نبی کی محبت نہیں تھی، اس لیے کتابوں کی اہمیت نہیں تھی، ان کے دلوں میں نبی کی محبت ہے، اس لیے قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کی اہمیت جی۔ اور پھر یہ نبی، یہ امت وہ ہے جس کو ہم نے قرآن بھی دے دیا، بدلتی بھی نہیں، اور ہم نے ان کو 1 مہینے کے روزے بھی دے دیے، 1 مہینے کے روزے بھی ہم نے ان پر فرض کر دیے، ایسے ہیں کہ ہم جو دے دیے سو لے لیا، 5 وقت لا کر دیے تو لے لیے، کچھ بھی نہیں بولے، حضور 5 وقت لا کر دیے تو لے لیے، کچھ بولے نہیں، پڑھتے وہ الگ سی بات، مگر بولے کیا؟ کچھ نہیں۔ 50 لا کر دیتے حضور تو بھی لے لیتے، وہ موسیٰ علیہ السلام درمیان میں اپنا کام کر لیے، 50 بھی لا کر دیتے تو یہ لے لیتے، ایسی امانت دار امت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب یہ بات معلوم ہوا تو علم بھی تھا ان کے پاس، اور کیا تھا؟ کفار مکہ کے پاس عمل، یہ مدینے کے یہودیوں کے پاس علم، یہ دونوں چیزیں تھیں، مگر دونوں چیزیں بیکار ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ دونوں چیزیں بیکار، اور ان کے لیے نقصان کا باعث بنی۔ کیا علم نقصان دیتا ہے؟ کیا عمل نقصان دیتا ہے؟ نہیں دیتا، مگر یہاں قرآن بتا رہا ہے دے دیا، ان کا علم بھی نقصان دے دیا اور ان کا عمل بھی ان کو نقصان دے دیا۔ کیوں؟ انہوں نے کعبے سے محبت کی، اور کعبہ جس کی محبت میں تعمیر کیا گیا اس سے محبت نہیں جی۔ کعبہ کس کی محبت میں تعمیر ہوا؟ کس کی محبت میں؟ غور کرو، کعبہ حضور کی محبت میں تعمیر ہوا۔ کیسے؟ حضور سے پہلے دنیا میں کچھ نہیں تھا، اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا، اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو جلوہ گر کیا جی، جلوہ گر کیا، آپ کے نور سے ساری کائنات بنائی، کائنات میں کعبہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ عرش بھی ہے کہ نہیں ہے جی؟ پیغمبر بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ کائنات میں ہے نا، ساری کائنات حضور کے نور سے اور آپ کے صدقے میں پیدا کی گئی، تو ماننا پڑے گا کعبہ بھی حضور کے صدقے میں پیدا کیا، بنایا گیا، اور حضور کے صدقے میں بنایا گیا، اور حضور سے اللہ نے محبت کی، جس کی وجہ سے اپنے نور سے حضور کے نور کو جلوہ دیا۔ تو جب اس سے کنیکشن نہیں ہے، اصل سے جب کنیکشن نہیں ہے، سمجھے؟ اصل الاصول بندگی استاجور کی۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ جملہ فرائض فروع ہیں، پہلا مصرع ہے اصل الحصول، سمجھے؟ دوسرا ثانی مصرع یہ ہے اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، سمجھے؟ ہر عبادت کا، ہر ملاقات کا، ہر چیز کا تعلق نبی سے ہو جانا چاہیے، سمجھے؟ کس سے ہو جانا چاہیے؟ اللہ کی معرفت کہتے ہیں نبی کی حقیقت کو، جس کو نبی کی حقیقت مل گئی اسے اللہ کی معرفت ہو گئی، جس کو حضور کی حقیقت نہیں ملی وہ باقی بڑا سا بڑا مقام پر پہنچ گیا، سادھو ہے، سنت ہے، کیا کیا ہے، شیطان ہے، اس کی اولاد ہے، ذریت ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر عارف نہیں ہو سکتا۔ عارف ہونے کے لیے حقیقت محمدی سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ علم اور عمل اسی وقت کارگر ہوں گے جبکہ اس کے اندر حضور کی عظمت اور محبت شامل ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو طرح طرح کی حرکتیں جب کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے، لعنت۔ انہوں نے خدا کا انکار نہیں کیا، انہوں نے کعبے کا